چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی موت کیسے ایک معمہ بن گئی، سبب کیا تھا اور کیسے وفات ہوئی، یہ آپ کو ہم ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اسی سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور پاکستان کے لیجنڈری اداکار وحید مراد کی موت کو معمہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ سانولی رنگت پہ مخمور نگاہیں اور خوش لباسی نے اعلیٰ تعلیم یافتہ وحید مراد کو اپنے دور کا سب سے مقبول فلمی ہیرو بنا دیا۔ اس پہ قیامت ان کا ہیئر سٹائل تھا جس کو دیوانہ وار نقل کیا جاتا تھا، اسی لیے انہیں وومن کلر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح آنکھ بھر کر دیکھ لیتے سامنے والا جکڑا جاتا۔ انہوں نے 124 فلموں میں کام کیا جو آج بھی لالی ووڈ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وفات کے 27 سال بعد 2010 میں ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، لیکن وحید مراد کی موت ایک معمہ بن گئی۔ وحید مراد کا ستمبر 1983 میں لاہور کے راوی روڈ پر کار چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد ان کے ہونٹ اور ایک آنکھ کے پپوٹے پر زخم کا نشان رہ گیا، جس کے بعد پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا گیا۔ وحید مراد کے عروج کی کہانی جتنی دلچسپ ہے، اس کے زوال کا قصہ بھی اتنا ہی عبرتناک ہے، کیونکہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کے چہرے پر زخم کا نشان رہ گیا تو آپ کے دوستوں نے آپ سے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کو ہم مختلف فلموں میں بطور ہیرو لیں گے۔ ایک معروف پروڈیوسر نے جب آپ سے کہا تو آپ نے کہا آپ مجھے فلموں میں بطور ہیرو لے لیں، میں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا۔ پر اس کے بعد اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پرانے پروڈیوسر نے بھی آپ کو کام دینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ وحید مراد کی زندگی کا بالکل احاطہ کرتا ہے۔ اسی کے بعد آپ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ گئے، پوری رات آپ جاگ کر گزارتے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ 11 نومبر کو وہ اپنے 6 سالہ بیٹے عادل کو ساتھ لے کر کراچی چلے گئے۔ ان کی اہلیہ سلمیٰ مراد جو حال ہی میں وفات ہوئی ہیں، اپنی بہن مریم عیسیٰ سے ملنے امریکہ گئی ہوئی تھیں۔ ان کی بیٹی عالیہ مراد بھی ساتھ تھی، لیکن وہاں پر وحید کے 2 فلیٹ تھے۔ وہ ڈیفنس سوسائٹی میں اپنی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر ٹھہرے۔ 13 نومبر کو انہوں نے اپنے بیٹے عادل کی 7ویں سالگرہ منائی، جو انہیں بڑا عزیز تھا، لیکن اسی کے اگلے دن مڈ ایسٹ ہسپتال میں پلاسٹک سرجری کے آپریشن کے لیے وقت لیا، کیونکہ آپ کے چہرے پر جو زخم کے نشان تھے انہیں بھی دور کرنا تھا۔ 24 نومبر کا جب انہیں وقت دیا گیا، لیکن افسوس اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ 1967 کے بعد سے وحید مراد کا ہیئر سٹائل نوجوانوں میں بے حد مقبول تھا۔ نومبر کی 23 تاریخ کو علی صبح ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ ان کی میت ان کی والدہ کے پاس لاہور گئیں، وہ صدمے سے بے حال ہو گئیں۔ وحید مراد کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاہور میں اسٹوڈیوز بند ہو گئے۔ نہ صرف فلمی صنعت کے لوگ ان کی کوٹھی کی طرف چل پڑے، بلکہ مداحوں کا ایک ہجوم بھی جنازے کے لیے جمع ہو گیا۔ اس موقع پر ہدایت کار شوکت ہاشمی کا بیان ہے کہ وحید مراد کے جنازے میں تقریباً 25-30 ہزار کا مجمع تھا۔ لیکن ویور، میں آپ کو جو اہم بات بتاتا چلوں، وحید مراد کو جب صبح جگایا گیا، کیونکہ ان کے دروازہ بند تھا، تو وہاں پر جب ان کو جگانے کے لیے بندہ گیا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ لاکھ کوشش کے بعد جب دروازہ نہ کھلا تو مضبوط دروازے کو توڑا گیا، اور دروازے کو توڑنے کے بعد جب وہ لوگ اندر گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا وحید مراد اس دنیا میں نہیں ہے، صرف ان کی باڈی پڑی ہے۔ اسی کے بعد جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے پاس ایک پان پڑا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس کو پھر مختلف چیکنگ کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی باڈی کو بھیجا گیا، تو وہاں پر جو باتیں سامنے آئی، جو رپورٹ آئی، اسے منظر عام پر نہیں لایا گیا اور چھپایا گیا۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت عملی ہوگی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا جسے وحید مراد کا خاندان منظر عام پہ نہیں لانا چاہتا۔ اسی کے بعد وحید مراد کی بیگم سلمیٰ مراد کا ایک بیان بھی بحث طلب ہے۔ انہوں نے کہا، وحید مراد کی جب وفات ہوئی تو میں پاکستان میں نہیں تھی، میں باہر تھی، لیکن جب میں وہاں پر جنازے کے لیے آئی تو میں نے عجیب مناظر دیکھے، اور انہیں بھی آخری عمر تک یہ لگتا رہا شاید اس کے پیچھے کہانی کوئی اور تھی، یا تو انہیں مارا گیا ہے یا انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وحید مراد جو اپنے وقت کا چاکلیٹی ہیرو تھا، لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن مختلف پروڈیوسر نے جب ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں فلم میں بطور ہیرو کام کے لیے نہیں لیا تو بڑے دل برداشتہ تھے، اور بلا شبہ ایک بڑے ہیرو کے لیے یہ وقت کافی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔